عزیزان گرامی، یہ اولاد اللہ کی امانت ہے. اگر کوئی دنیا میں امانت رکھوا جائے آپ کے پاس، خیانت کریں گے؟ نہیں. چوتھے امام فرماتے ہیں کہ اگر میرے بابا کا قاتل میرے پاس امانت رکھوا جائے تو میں اس میں بھی خیانت نہیں کروں گا، جبکہ جانتا ہوں کہ یہ جہنمی ہے، واجب القتل ہے، لیکن کیونکہ وہ امانت دے گیا میں خیانت نہیں کروں گا. کہ امانت میں خیانت نہ کرنا. پھر مولا فرماتے ہیں اولاد اللہ کی امانت ہے، خیانت نہ کرنا، وہ تربیت کرنا جیسا اللہ چاہتا ہے. کبھی بھی بری عادات نہ دو، آداب اچھے دینا. پتہ نہیں اب تک کتنے لوگ میرے ساتھ ابھی تک ہیں. محمد وعجل فرج. عزیزان گرامی، میں نہج البلاغہ سے مولا کا خطبہ پیش کر رہا ہوں. میں پوری کوشش کروں گا جیسا مولا چاہتے ہیں پیغام پہنچے ان کے شیعوں کو، وہ پیغام پہنچاؤں. مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے، جب میں ممبر پہ آتا ہوں نا تو یہ ممبر میرا نہیں ہے، یہ ان کی امانت ہے. اگر یہاں آ کے خیانت کروں تو ان سے خیانت ہے، اس لیے میں خیانت نہیں کرنا چاہتا. جان جمان تو، شیر سخن تو، رب کا دہن تو، شاہ زمن. مولا فرماتے ہیں سب سے بڑی ظاہری چیز کون سی ہونی چاہیے مومن کے پاس؟ سننا چاہیں گے عزیزان گرامی؟ ظاہر دیکھنے میں کیا ہونا چاہیے؟ اچھا لباس ہو، قیمتی لباس ہو، سر پہ کوئی تاج ہو، سونے کی انگوٹھی ہو، قیمتی گھڑی ہو؟ نہیں، ان میں سے کوئی چیز مولا کو پسند نہیں. مولا فرماتے ہیں اگر ظاہر میں کوئی دیکھے تو تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ ہو. کہ مسکرا کے پیش آنا. کا سب سے بڑا کسی کو ہدیہ دینا چاہتے ہو تو خوش اخلاقی کا سب سے بڑا ہدیہ مسکراہٹ ہے. پتہ نہیں جملہ پہنچا پایا ہوں یا نہیں. مولا فرماتے ہیں مولا کے جو دشمن تھے وہ سب سے بڑا اعتراض جو مولا پہ کرتے تھے، کہتے تھے یا علی کیا بات ہے آپ ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں، میدان جنگ میں سب بھاگ بھی رہے تب بھی آپ مسکرا رہے ہیں. مولا نے کہا نہیں، علامت یہی ہے مومن کی، ہمیشہ مسکرا کے پیش آئے گا. یہ امیر المؤمنین ہے. سرکار علمدار دو عالم کا مددگار، حیدر کرار، حیدر کرار. توجہ سے سنیے کہ مولا کے فرمان کو پیش کر رہا ہوں. یہ نہج البلاغہ مولا نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو جب دیکھو پروان چڑھ رہے ہیں تو ان کی زندگی کے پہلے 21 سال پہ توجہ رکھنا. پہلے 7 سال، پھر 7 سال، پھر 7 سال. پہلے 7 سال میں ان سے خدمت نہ لینا، اپنا سردار سمجھنا. اگلے 7 سال میں ان کو عادت ڈالو عبادت کی، کام کی، اخلاق کی، آداب کی، مجلس کی، اہل بیت کی. کہ پہلے 7 سال میں کبھی ڈانٹ ڈپٹ سختی نہیں، پہلے 7 سال میں کوئی سختی نہ کرنا. ہاں ادب ضرور سکھانا، بے ادب نہ بننے دینا. کہ لیکن اگلے 7 سال میں سختی کرنا. اگر بات نہ مانے کہ نہیں بیٹا مار پیٹ، اگر نشان پڑ جائے تو اس کا بھی کفارہ دینا پڑتا ہے. اولاد کو کسی کو بھی اتنا زور سے نہیں مار سکتے کہ نشان بن جائے. اگر نشان بنے تو اس کا بھی کفارہ ہے. تو عزیزان گرامی کا سختی رکھنا تاکہ کبھی بھی اس راستے سے نہ ہٹ جائیں جو اہل بیت کا راستہ ہے. کا 14 سال تک سختی، پہلے 7 سال آقا، دوسرے 7 سال خادم، کا تیسرے 7 سال دوست بنا کے رکھنا. 14 سے 21 سال تک دوست کا مشورے لینا. دوست سے مشورہ لیا جاتا. کا مولا بچے سے مشورہ، کا چاہے ماننا مت لیکن اسے عادت ڈالو، عقل استعمال کرو.
عزیزان گرامی، مولا فرماتے کہ اس انداز سے 14 سے 21 کا جو وقفہ ہے، کہ مولا فرماتے 14 سے 21 کا دوست مان کے مشورہ لینا، اس طرح سے پیش آنا کہ جیسے اب یہ جوان ہو رہا ہے، دنیا کی ذمہ داریاں اس کے کاندھے پہ آنے والی ہیں. جب اہمیت دو کہ خود بخود اہمیت کا احساس کرے گا، ذمہ داری اپنے کاندھوں پہ محسوس کرے گا. کہ مولا 21 کے بعد آپ نے چھوڑ دیا، جبکہ اولاد کو تو چھوڑا ہی نہیں جا سکتا. کہ مولا فرماتے ہیں کہ میں نہیں کہہ رہا 21 کے بعد چھوڑ دینا، کہ پھر اولاد کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، جو وہ بن چکی ہے بن چکی. اب چاہے وہ اپنے آپ کو تمہارا آقا سمجھے، خادم سمجھے، دوست سمجھے، کہ اس 21 کے بعد اب تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، اب وہ ان کا حق ہے. اب وہ تمہارے ہاتھ سے نکل چکے ہیں. اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے کہ وہ تمہارے خادم بننا چاہتے ہیں یا نہیں. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. اب تو تربیت ہو چکی نا. وقت نہیں ہے زیادہ، 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا عزیزان گرامی، اس کے بعد پھر مصائب پہ آ جاؤں گا. کون ہے اہل بیت علیہ السلام؟ کہ انہوں نے بچوں کی تربیت کے، جوانوں کی تربیت کے اتنے پہلو بتائے ہیں کہ اگر کوئی ان تمام پہلوؤں پہ عمل کرے تو کبھی بھی معاشرے کے اندر کوئی بچہ ایسا نہیں ہوگا جس کے اندر تربیت کا فقدان ہو. مولا نے اس انداز سے تربیت کیا، لیکن البتہ مولا خود فرماتے ہیں کہ خبردار مجھ سے مقابلہ نہ کرنا، کوئی علی نہیں بن سکتا. کہ کوئی علی نہیں بن سکتا، لیکن یاد رکھو میرا ماننے والا کیسا ہوگا، یہ شرائط تو پوری کرو. مشکل میں جو نبیوں کا مددگار بنا ہے، وہ سارے اماموں کا جو سردار بنا ہے، کل ایمان ہے. اب ذرا دیکھیے مولا نے جو ان کے چاہنے والے ہیں انہوں نے اپنی اولاد کو کیسے ادب سکھایا. عزیزان گرامی، بے انتہا تعظیم و عظمت اہل بیت علیہ السلام کے حتی ماننے والوں کی، اگر ہم ان کے غلاموں کے بھی غلام بن جائیں تو زندگی سنور جائے گی. میں چند نمونے پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر سننا پسند کریں گے. کون ہے؟ آئیں ذرا چند ایک مثالیں. ایک ہیں جناب ابو ذر غفاری، صحابی رسول ہیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ آپ نے فرمایا کہ ما ذلت الغبراء، نہ آسمان نے سایہ کیا نہ زمین نے اٹھایا اتنا سچا آدمی جتنا کہ ابو ذر غفاری ہم اہل بیت کے بعد. سب سے سچے صحابی. لیکن کیسے تربیت کیا اولاد کو؟ کہ بیٹا کبھی بھی حق کے اوپر سمجھوتا نہ کرنا، حق پہ سمجھوتا نہ کرنا. جناب ابو ذر ان کا مزاج تھا، جہاں جاتے تھے نا مجمع دیکھتے کہتے تھے کچھ لوگ کھڑے ہیں. اب سچائی کی عادت تھی، حق گوئی کی عادت تھی، اور حق کے ساتھ تھے کیونکہ حق علی کے ساتھ تھا. پیغمبر کہہ گئے تھے نا جناب عمار سے، جناب ابو ذر سے کہ اے عمار، اے ابو ذر، جہاں پہ تم دیکھو کہ ایک وادی کے اندر، آخری جملے فضائل کے سن لیجیے، اس کے بعد پھر 10 منٹ کی زحمت دے رہا ہوں. کہا اے ابو ذر، اے عمار، جہاں تم دیکھو میرے سارے صحابہ ایک وادی میں جا رہے ہیں اور علی اکیلے دوسری وادی میں جا رہے ہیں، اس وادی میں چلے جانا جہاں اکیلے علی جا رہے ہوں، کیونکہ اللہ حق کو ادھر موڑتا جہاں علی جاتا. تو جناب تو عزیزان گرامی، جناب ابو ذر جہاں تھوڑا سا بھی مجمع دیکھتے تھے فوراً کھڑے ہو کے کہتے تھے ایھا الناس، اے لوگو، میں صحابی رسول ابو ذر غفاری ہوں. اب سب لوگ اس زمانے میں آج کی طرح میڈیا نہیں تھا کہ ٹی وی ہو، اخبار ہو، ویب سائٹس ہوں کہ تصویریں آ جائیں، نام آئے ویب سائٹ پہ، نام بھی آ جائے تصویر بھی آ جائے. لوگوں نے نام سن رکھا تھا، دیکھا کسی نے نہیں تھا. جیسے کہتے تھے نا ایھا الناس، اے لوگو، میں صحابی رسول ابو ذر غفاری ہوں، سب کے ذہنوں میں آتا تھا اچھا وہ جو سب سے سچا ہے. فوراً کہتے تھے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، رسول خدا کو کہتے میدان غدیر میں کہ من کنت مولا فہذا علی المولا.
یا علی. توجہ عزیزان کرام، بس مجھے زیادہ زحمت نہیں دینی ہے آپ کو، بات کو مکمل کر دیا میں نے. جناب ابو ذر غفاری اپنی اولاد کو تربیت کر رہے ہیں، جن کے لیے پیغمبر نے کہا سب سے سچے ہیں. کہا بیٹا کبھی بھی حق کا ساتھ نہ چھوڑنا، اگر حق کا ساتھ چھوڑو اور اس دوران موت آ جائے تو سمجھنا حق سے دور مرے ہو. ہمیشہ حق کے ساتھ رہنا. بیٹا اگر طاقت نہ ہو حق کا ساتھ دینے کی تو کبھی باطل کے ساتھ نہ ملنا. جناب ابو ذر کے ایک بیٹے تھے، نام ذر تھا، ایک بیٹی تھی، اور جناب ابو ذر نے بے انتہا سختیاں برداشت کی تھیں حق کا ساتھ دینے میں. ملک بدر ہوئے، ٹھوکریں کھائیں، یہاں تک کہ ان کا سارا سامان گھر سے نکال کے سڑک پہ پھینک دیا گیا. کہا اے ابو ذر مدینہ خالی کر دیجئے، آپ یہاں نہیں رہ سکتے. جب جانے لگے تو نہج البلاغہ میں خطبہ ہے جناب امیر علیہ السلام کا جناب ابو ذر سے. کہا اے ابو ذر، پابندی تھی کہ کوئی ملنے نہیں جا سکتا جناب ابو ذر سے. جناب امیر علیہ السلام جناب امام حسن حسین کے ساتھ، جناب عبداللہ ابن جعفر تیار اور جناب عقیل، ان چاروں کے ساتھ ملنے آئے. جیسے جناب ابو ذر نے دیکھا نا کہ مولا آ رہے ہیں تو دیکھتے ہی زار و قطار رونے لگے. اتنا روئے کہ مولا نے سینے سے لگا کے پیار کیا. کہا ابو ذر اپنا دل چھوٹا مت کرو، ان قریب تم رسول خدا کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ گے. پیغمبر اسلام تمہیں اپنے پاس رکھیں گے کیونکہ تم نے حق کی خاطر قیام کیا ہے. جو کچھ بھی تمہارے مصائب آئے نا یہ حق کی خاطر تھے. تو جناب ابو ذر نے ایک جملہ کہا مولا یہ جتنے مصائب آ جائیں مجھے ان مصائب کا کوئی رنج نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں، صرف دکھ ہے تو ایک بات کا، اب میں آپ کو دیکھنے سے محروم رہوں گا. اتنے عاشق تھے. کہا میں آپ سے دور ہو رہا ہوں، مجھے آپ کی جدائی کا غم ہے، مجھے ان مصائب کا کوئی غم نہیں ہے. مولا نے کہا ابو ذر ان قریب تم پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں چلے جاؤ گے. ابو ذر تم تنہا رہ جاؤ گے، مصائب ابھی بہت آنے والے ہیں، آئندہ کے دن تمہارے بہت زیادہ مصائب ہو جائیں گے. جناب ختمی مرتبت نے کہا تھا ابو ذر تم بالکل تنہا رہ جاؤ گے، جب تنہا رہ جاؤ گے نا تمہارا انتقال ہو جائے گا. ابو ذر پریشان نہ ہونا، بہترین مؤمنین تمہارا غسل و کفن کریں گے، کوفے کے بہترین مؤمنین. تو جناب ابو ذر کو یقین تھا، روتے ہوئے چلے ربضہ کی جانب. جب پہنچے ربضہ، دیکھیں تربیت کیسی اولاد کی کتنی سخت ہوتی ہے، مولا کے جملوں پہ غور کیجئے گا. لے کے گئے. اب جناب ابو ذر نے ایک بیٹا تھا، نام ذر تھا، جس کی وجہ سے ابو ذر کہلاتے تھے. اپنا نام تھا جندب ابن جنادہ، جناب ابو ذر کا نام. جب آئے نا تو کھیتی باڑی دوبارہ کرنے لگے. بیٹے نے کہا بابا جوان بیٹے کے ہوتے ہوئے بوڑھا باپ دوبارہ خدمت کرے، میری غیرت برداشت نہیں کرتی. بابا مجھے کام کر لینے دیجئے. ربضہ میں پانی کی قلت تھی، ایک ایک کر کے سارے جانور مرنے لگے. جب اونٹ اور گھوڑے سب مر گئے نا تو بیٹا بڑی مصیبتوں سے ہل چلاتا تھا. آہستہ آہستہ زیادہ محنت کر کے گرمی میں بیٹا بیمار ہونے لگا. اتنا بیمار ہوا کہ جوان بیٹا مر گیا. دیکھیں جوان بیٹے کے غم کو برداشت کرنے کے لیے کسی زینب کبریٰ کا کلیجہ چاہیے. جناب ابو ذر اور ان کی زوجہ برداشت نہیں کر سکے. تو اب جناب ابو ذر نے اپنے بیٹے کو دفنایا. اور جو جملہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے میں نے واقعہ سنایا، آنے کے بعد قبر پہ بیٹھے. آج مسائل مختصر رکھوں گا. قبر پہ بیٹھنے کے بعد جملہ کہا ذر جانے کے دن میرے تھے تم چلے گئے. اب آخر باپ ہے، دل تو پھٹ رہا تھا، رو رہے تھے. کہا بیٹا ایک جملہ کہوں گا، تم چلے تو گئے ہو لیکن ان قریب میں بھی تمہارے پاس آنے والا ہوں. وہ باپ جسے پہلے جانا چاہیے تھا، موت کسی چیز کو نہیں مانتی. چلے گئے. اب اس وقت ایک جملہ کہا پروردگارہ، ہاتھوں کو بلند کر کے کہا پروردگارہ اس نے کچھ تیرے حقوق ادا کرنے تھے، کچھ میرے حقوق ادا کرنے تھے. پروردگارہ اس نے میرے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کی ہوگی، تیرے حقوق ادا کرنے میں بھی کوتاہی کی ہوگی، لیکن پروردگارہ میں مخلوق ہوں تو خالق ہے، میں نے مخلوق ہوتے ہوئے اپنے سارے حق معاف کر دیے. تو خالق ہے پروردگارہ، تو بھی اپنے سارے حق معاف کر دے. مولا فرماتے ہیں کہ جناب ابو ذر کے اس ایک جملے کی وجہ سے پروردگار نے ان کے بیٹے کی مغفرت کر دی. کہا ابو ذر کے بیٹے کا کوئی حساب کتاب نہ کرنا، باپ نے اتنا بڑا جملہ کہا.
کہ میں مخلوق ہوتے ہوئے سارے حق معاف کر رہا ہوں. پروردگارہ تو خالق ہے, تو بھی اپنے حق معاف کر دے. Ali Ali Mola Ali 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 Ali